السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ بہت سارے معاملات ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کا آج ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو ہے، اس پر بھی یقینی طور پر بات ہوگی۔ بات ہو سکتی ہے اس معاملے پر بھی کہ حکومت کی پرفارمنس کیسی ہے، مہنگائی پر بھی بات ہوگی۔ لیکن سب سے اہم مسئلہ جو اس وقت ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے وہ یہ کہ الیکشن کب ہوں گے، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن کب ہوں گے، پھر جنرل الیکشن کب ہوں گے۔ کیا یہ سب کچھ اسی طرح سے چلتا رہے گا یا کوئی بہتری کی گنجائش بھی موجود ہے؟ بہتری کیوں چاہتے ہیں لوگ؟ اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیاں کچھ آسان ہو جائیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج مریم نواز صاحبہ نے بھی فرمایا کہ مہنگائی سے اب آپ کی جان نہیں چھوٹنی ہے، مہنگائی کو اب برداشت کرنا پڑے گا۔ اور یہ کیا مہنگائی ہے؟ 800 ارب روپے کے مزید نئے ٹیکسز ہیں جو عوام کی جیب سے پیسہ نکالا جائے گا اور پھر IMF کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کیا جائے گا۔ اور اس پر بھی ہم بڑی بات کر چکے ہیں کہ یہ نوبت یہاں تک کیوں آئی ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ بہرحال اس سے بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں استحکام آئے، ایک مضبوط حکومت آئے تاکہ ملک معاشی اور دہشت گردی کے چیلنج سے نبرد آزما ہو سکے۔ لیکن تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے، خاص طور پہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک انہیں نااہل نہ کروا دیا جائے، اور ان کے مطابق مبینہ طور پر نواز شریف صاحب کا یہ منصوبہ ہے اور مبینہ طور پر اس پر الیکشن کمیشن عمل کر رہا ہے۔ تو ایک طرف تو عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے، دوسری طرف مریم صاحبہ جو گفتگو کر رہی ہیں اس میں بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ اداروں سے لڑائی عقل مندی کی بات نہیں ہے اور جلد نواز شریف کی کیسز ختم ہو جائیں گے اور وہ ملک کے اندر ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسز عدالتوں سے ختم ہوں گے یا ان کا اداروں کی لڑائی سے کوئی تعلق ہے؟ تو بہت سارے سگنلز ہیں جن کی وجوہات پر یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال ملک میں عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں یا پہلے ہوں، ایک ڈائلاگ کی ضرورت ضرور ہے۔ بیٹھا جائے اور بات کی جائے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو فریم ورک ہوگا، جو سیاسی جماعتوں کا کنڈکٹ ہوگا اور الیکشن کے جو نتائج ہوں گے ان کے حوالے سے جس کے اعتراضات ہیں ان اعتراضات کو سن لیا جائے، ورنہ آنے والے الیکشن جب بھی ہو جائیں، چاہے وہ جلدی ہوں یا وہ آگے جا کر ہوں، وہ کنٹروورشل الیکشن ہوں گے، ان کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کنٹروورسی سے بچنے کے لیے بھی بات چیت بہت ضروری ہے۔ قادر مندو خیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور اندلیب عباس صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے تحریک انصاف کی، اور ارشاد بھٹی صاحب سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ قادر مندو خیل صاحب، گرفتاریوں کا سیزن نظر آ رہا ہے، یہ تو سیزن شاید کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ملک میں۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی گرفتاری کی بھی تیاری کر لی گئی ہے، وہ بھی گرفتار ہوں گے۔ شوکت ترین صاحب، معاف کیجیے گا، شوکت ترین صاحب کی گرفتاری جو ہے اس کے لیے بھی اب کوشش اجازت دے دی گئی ہے حکومت کی طرف سے FIA کو۔ آج میں سن رہا تھا جناب سندھ کے ترجمان جو ہیں آپ کے، ان کو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر گرفتاری دینی ہے تو وہ آئیں اور سندھ میں گرفتاری دیں، بڑی دیکھ بھال کریں گے آپ لوگ ان کی، گلانڈی جیل میں انہیں رکھیں گے۔ تو اتنا شوق کیوں ہوا ہے آپ لوگوں کو گرفتاری کا؟ الیکشن کی طرف سے آپ کا رجحان یہ ہے کہ آپ جو بائی الیکشن ہیں ان میں بھی اب نہ جانے کی تجویز آ گئی، اس پر بھی سوچ بچار کریں، تو الیکشن میں نہیں جانا، باقی سب کچھ کرنا ہے۔ بہت شکریہ مسعود رضا صاحب، آپ نے 3-4 سوال ایک ساتھ کر لیے ہے۔ شرجیل میمن صاحب کی جو بات اب کی ہے وہ ہم نے عمران خان صاحب کی خواہش بھی کی ہے کہ جیل بھرو تحریک اور میں گرفتاری دوں گا، تو اس پیرائے پہ شرجیل میمن صاحب نے کہا ہوگا، مگر میں شرجیل میمن صاحب کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے سندھ میں نہیں بلوچستان میں ایک بڑا بہترین جیل ہے مچ جیل، وہاں پہ گرفتاری دے دیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو جو ان کی خواہش ہے گرفتار ہونے کا، تو ہم سجیسٹ کریں کہ یہاں جیل نہیں وہاں جیل جائے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے شوکت ترین کی بات کی ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ ملک دشمنی، غداری کا لفظ تو پرانا ہو چکا ہے، ملک دشمنی کا کیا ڈیفینیشن ہے؟ ایک شخص ہے فلان آدمی ملک دشمن ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ جا کے ملک کے لیے جاسوسی کرے یا اس طرح حرکتیں کرے جس سے ملک کی معیشت اور صورتحال، مثال کے طور پہ جو آڈیو ٹیپ محسن لغاری کی اور جھگڑا کی اور شوکت ترین کی آئی ہے، کیا اس کو ملک دشمنی میں نہیں کہوں گا تو کیا کہوں گا؟ اور یہ تو بڑی دیر کر دی ہے حکومت نے، ان کو تو اسی رات کو یا اسی صبح کو گرفتار کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اپنے ملک کے خلاف اس طرح سازش نہ کرے۔
اچھا جو گفتگو ہوئی تھی قادر مندو کھیل صاحب وہ اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا تھا، اور یہ جو گفتگو تھی یہ کیسے آئی، کس نے لیک کی، کیا ہوا، یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کسی جگہ پر 2 لوگ باتیں کر رہے ہیں، 3 لوگ بات کر رہے ہیں، کوئی جذبات میں کر رہا ہے، کوئی سچ میں کر رہا ہے، کوئی مشورہ ہو رہا ہے اور اس پر اٹھا کر کیس بن جائے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جینوینلی جو انہوں نے کہا اس پر عمل درآمد بھی ہوا اور ملک کے ساتھ دشمنی ہوئی؟ یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت اور پنجاب کی حکومت نے ویسے ہی کیا جیسا یہ کہہ رہے تھے؟ آپ مجھے اچھا اس کا مثال مسعود رضا صاحب یہ ہے، بھائی صاحب آپ اس کا مثال یہ ہے کہ آپ جیسا ایک شخص کسی کے گھر میں کھوتا ہے اور چوری کرتا ہے تو اور گھر والے اس کی ویڈیو بنا لیتے تو چور صاحب جو نا وہ اعتراض کرے گا میری ویڈیو جو نا غیر قانونی کی ہے، وہ آپ نے کیوں کی ہے؟ تو یہ وہ والی مثال ہے. نہیں یہ مثال آپ درست نہیں دے رہے، یہ مثال درست نہیں دے رہے. میں کہہ رہا ہوں ایک گفتگو ہوئی ہے، کیا اس پر عمل بھی ہوا، وہ جرم سرزد ہوا بھی، کیا بھی گیا وہ جرم؟ آپ مجھے بتاؤ کہ ایک ملک کے خلاف اگر سازش ہو رہا ہو تو اس ملک کا اگر اس کی وہ گفتگو سامنے آ جائے اور پھر اس کے بعد اس کو ناکام بنایا جائے تو اس کے کیا؟ اور یہ تو بڑا آسان فارمولہ تھا ان کا، یہ تو بڑا آسان فارمولہ تھا کہ آئی ایم ایف کی ڈیل بڑی زمانے کے بعد اور بڑے دنوں کے بعد جب خود عمران خان صاحب نے اس کی وائلیشن کی ہے، اس وائلیشن کے بعد جب یہ مشکل سے لائن اپ ہو رہا تھا تو ان نے شوکت ترین کی اور ان کی گفتگو جو آ گئی ہے کہ ہم نہیں وہ گفتگو ہم نے سنی ہوئی ہے. صبح جو نا ہم آئی میں عرض آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہو سکتی ہے، مجھے ایک بات بتاؤ. اور یہ حکومتیں موجود تھیں، حکومت تو بعد میں گئی ہے نا، یہ گفتگو تو پرانی ہے. تو کیا ان دونوں حکومتوں نے یہ کوشش کی بھی، عمل بھی ایسا ہی کیا جیسا جہانگیر ترین صاحب کی مبینہ آڈیو میں گفتگو ہوئی ہے؟ مسعود رضا صاحب آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں یا سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، جب بھی ایک پلان بنا، ٹھیک ہے آپ مجھے بتاؤ ایک پلان بنا کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی اور ان کی ریکوری 2 صوبوں نے نہیں دینی تھی. یہ خبر تو ظاہری بات ہے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جب آئی ایم ایف تک پہنچ جاتی تو آئی ایم ایف یہ کہتے کہ بابا ہم آپ کو اتنے پیسے دے رہے ہیں، آپ کے 2 بڑے صوبے جو نا وہ تو ریکوری کر کے نہیں دیں گے تو ہم کیوں دیں گے؟ یعنی ایک شخص اگر کسی گھر کو ادھار دے گا اور اس گھر کا کوئی فرد یا کوئی بھائی یہ کہے گے کہ بھائی یہ میرا بھائی تو پیسے ویسے نہیں دے گا، اس کا یہی ذمہ دار ہے گا، ہم تو نہیں اس کا ساتھ دیں گے جو ادھار دے رہے. تو آپ مجھے بتاؤ اس شخص کو، اس گھرانے کو کوئی ادھار دے گا؟ یہ دوسرا مثال آپ کو سمجھانے کے لیے میں کر رہا تھا. سوال یہ کہ اس سے بڑی جو اور پھر یہ جو ملک کو 3 ٹکڑے، ملک کو سری لنکا بنانے کی جو خواب ناپاک دیکھا تھا ان کو، تو یہ ملک کے ساتھ دشمنی نہیں ہے تو اور کیا کہوں، کیا نام دو؟ آپ مجھے بتا دو کہ یہ کوئی اچھا اقدام تھا اب پاکستان کے خلاف سازش کرنا؟ چلیں آپ کا موقف آ گیا، میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں میں بدنام کرنا. اور اس پر جب میں ارشاد بھٹی صاحب کے پاس آؤں گا تو ان سے پوچھ لوں گا کہ وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو آڈیو لیک ہوئی اور مبینہ آڈیو یہ ذرائع ابلاغ پر چلی، سوشل میڈیا پہ چلی، آئی ایم ایف کے نمائندے بھی پاکستان میں ہوتے ہیں، ان تک بھی پہنچی ہوگی، آئی ایم ایف تک بھی پہنچی ہوگی، لیکن ڈیل ہو گئی اور جیسی باتیں اس آڈیو میں کی گئی تھیں وہ ہوئی نہیں ہیں. بہرحال آپ سمجھتے ہیں یہ جرم ہے اور اس پر گرفتاریاں ہونی چاہیے اور حکومت نے فیصلہ کیا تو بالکل کریں، شوق پورا کریں. اندلی بابا صاحبہ، آج عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی وائس آف امریکہ کے ساتھ، اس میں انہوں نے پھر یہ کہا کہ سائفر والا جو معاملہ تھا اس پر ایک نیا موقف انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ جو تھا، یہ سازش جو تھی، یہ دراصل امپورٹ نہیں ہوئی بلکہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی تھی. تو یہ موقف جب عمران خان صاحب فورن میڈیا کے سامنے ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے، جب اپنے لوگوں میں ہوتے ہیں، پاکستانیوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ شکریہ مسعود. سب سے پہلے تو میں ذرا ان پہ کامنٹ کر دوں. جی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بہت سارے سوال کیے لیکن وہ آپ کو سوال چنا اور جواب گندم ملا، کیونکہ ایک ہوتا ہے جملہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے. تو کوئی فون کال اٹھا لی، کوئی کسی نے آنکھ جھپک لی، کوئی بیٹھ گیا، کسی نے مسکرا دیا. آپ کو پتہ ہے نا کہ عطا تارڑ نے 4 بچے جو ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا تھا. وہ مسکرا رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ ان کی یہ حالت ہے کہ ڈوبتے ڈوبتے یہ تنکوں پہ ان کو لگ رہا ہے کچھ کرے، کیونکہ یہ انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. اب یہ اٹینشن ڈائیورٹ کیسے کرائیں؟ اگر شوکت ترین صاحب یہ کوئی جواب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور ساتھ فیکٹس دے رہے ہیں، یہ اس کا جواب نہیں دے سکتے، تو انہوں نے یہی حرکتیں کرنی ہیں.
لیکن یہ جو مرضی حرکتیں کر لیں, جتنے مرضی یہ جواب دے لیں, اس پروگرام کے بعد بھی ایک سروے کر لینا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ماشاءاللہ ان کے جوابوں کی وجہ سے وہ جو 0% پاپولیرٹی تھی وہ اس سے بھی نیچے مائنس ہو گئی ہے. تو پہلی بات تو یہ. اب آئیں آپ سائفر پہ, تو بڑا کلیئر آپ دیکھیں, کیا آپ کو جاوید چودھری کے آرٹیکل سے یہ نہیں پتہ چلا؟ ہر بندے کو پتہ چل گیا کہ کیا کیا باجوہ صاحب نے. انہوں نے اوپنلی کہا کہ کیونکہ ہم نے ملک کو بچانا تھا اور عمران خان ملک کے لیے بہت خطرناک تھے, اس لیے ان کا جانا تھا. اب جب انہوں نے مان لیا اور اس پہ ایک, اب وہ کہہ رہے ہیں جاوید چودھری صاحب کہ اب میں سوچ کے بتاؤں گا کہ ایکچولی انہوں نے کیا کہا تھا, تو بیچارے وہ اس پہ پتہ نہیں کب آرٹیکل لکھے, بٹ یہ تو حقیقت اسٹیبلش ہو گئی. جب اعتراف جرم کر لیا باجوہ صاحب نے کہ وہ اوریجنیٹر تھے, اور پھر پتہ چلا کہ جی حسین حقانی صاحب کو پیمنٹس ہوئی ہیں تھاؤزنڈز آف ڈالرز کی کہ ان کے لیے لابی کریں امریکہ میں, اور اس کے بعد وہ سائفر آیا اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سائفر حقیقت ہے, اس پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس پہ منٹس لکھے گئے, اس سائفر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران کا کامیاب ہونا چاہیے ورنہ کانسیکوینسز ہوں گے. تو انہوں نے بالکل کلیئرلی کہا کہ اوریجنیٹ یہاں سے ہوا تھا, اوریجنیٹ وہاں سے نہیں ہوا تھا, کیونکہ باجوہ صاحب نے اعتراف جرم کر لیا ہے, اوپنلی کر لیا ہے. تو آپ کے اس موقف کے ذیل میں, کیونکہ جاوید چودھری صاحب کا کالم آ گیا, اگر وہ کالم نہ ہوتا تو پھر شاید موقف نہ بدلتا. ارشاد بھٹی صاحب, دونوں معاملات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ گرفتاریوں کا موسم, اور پھر یہ نئی گرفتاری کا جو ذکر ہوا ابھی شوکت ترین صاحب کی, اور اس کی وجوہات بھی آپ کو پتہ ہیں. کتنی جسٹیفائیبل ہے یہ گرفتاری اگر ہوتی ہے تو؟ اور پھر یہ عمران خان صاحب کا جو موقف اس وقت وائس آف امریکہ کے سامنے آیا ہے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے بھائی جان, پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے انٹرو دیا اس میں 2-3 باتیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو کہ الیکشن پر بیٹھنا پڑے گا ہمارے سارے سٹیک ہولڈرز کو, معاشی اصلاحات پر بیٹھنا پڑے گا, اور یعنی میرا مطلب ہے کہ دہشت گردی پر اور معیشت پر اس وقت ان ساروں کا بیٹھنا بڑا ضروری ہے. ہمارے پاس کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں رہا اگر یہی حالات رہتے ہیں اور یہی سیاسی عدم استحکام رہتا ہے, اور اسی طرح عمران خان صاحب باہر رہتے ہیں, اور اسی طرح پی ڈی ایم والے حکومت میں رہتے ہیں, اور اسی طرح ڈیڈ لاک رہتا ہے, تو یہ بہت خطرناک ہے. دوسرا, مریم نواز صاحبہ کو مبارک ہو کہ ان کو بالآخر یاد آ گیا اور ان کو خیال آ گیا اور ان کو پریویل کیا ان کی عقل میں ایک بات نے کہ اداروں سے لڑائی عقل مندی نہیں ہے. مریم صاحبہ آپ کو بہت مبارک ہو. تیسری بات ہے کہ الیکشن, اگر دیکھیں میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ بلغاریہ میں 2 سال میں 5 الیکشنز ہوئے ہیں, اور اب پلیز الیکشن سے نہ بھاگیں. آپ نے پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ عمران خان اسمبلیاں توڑے تو ہم الیکشن کی گارنٹی دیتے ہیں, اس سے کوئی نہیں ہوگا, اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا, یہ نقصان ہوگا ملک کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن کروائیں, آپ اب لیفٹ رائٹ نہ بھاگیں, الیکشن کروائیں, اور میں تو کہتا ہوں کہ بلدیاتی بھی کروائیں اور اپنی پارٹیوں میں بھی کروائیں, اور جہاں جہاں الیکشن ہے وہاں الیکشن کروائیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. مگر بھٹی صاحب یہ ایک اعتراض آ رہا ہے, سوری آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا, یہ ایک سوال بہت شدت کے ساتھ آ رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے, اور پی ڈی ایم اس پہ بات بھی کر رہی ہے کہ الیکشن جیسی چیز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا, کہ اگر میں یہ کر لوں گا تو میں یہ سیاسی گین حاصل کر لوں گا, تو اس میں ملک کی فائدے کی سوچ تو نظر نہیں آ رہی ہے بادی النظر میں. کیا یہ بات درست ہے پی ڈی ایم کی کہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں, ملک کے نظام میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے ہم بھی سامنے کھڑے ہوئے ہیں؟ کتنا جسٹیفائیبل ہے یہ آرگومنٹ پی ڈی ایم کا؟ میں یہ 2 جملے بول لوں. شوکت ترین صاحب کا معاملہ جہاں ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوا, بڑا دکھ ہوا, بڑی تکلیف ہوئی جب شوکت ترین 2 وزیر خزانہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خط لکھنا ہے آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ ہو. شوکت ترین جیسے آدمی جو معیشت کو سمجھتا ہے, جس کو پتہ ہے کہ ہماری حالت کیا ہے, جو مجھ سے, آپ سے, ہم سے بہتر جانتا ہے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے اور ہمارے کیا حالات ہیں,
शौकत तरीन जैसे आदमी को बुला कर पूछ गिरफ्तार करना और फिर वो छूट जाना, या इस पे मुकदमा बन सकता है या नहीं बन सकता, या इन पे गद्दारी का लग सकता है या नहीं लग सकता, ये एक अलहदा बात है। लेकिन उनसे पूछना चाहिए भाई आपको इस मुल्क ने नाम, मकाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, दौलत दी है, बिल्कुल सही आप इस मुल्क क्या खा रहे हैं, उसी छाली में छेद कर रहे हैं। आपको कोई शर्म नहीं आई, कोई हया नहीं आया, कोई खौफ खुदा नहीं आया। आप अगर इक़्तिदार में हो तो आप ये मुल्क की IMF से मुआहदा हो जाना चाहिए। अगर आप इक़्तिदार में ना हो तो आपका IMF से मुआहदा नहीं है, किसी का IMF से मुआहदा नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, आपके बाप का मुल्क है, आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए, इस तरह का लोगों को करते हुए? किसी मुल्क, मुहज़्ज़ब मुल्क में होते तो इस वक्त ये जेल में होते। लेकिन मुझे नहीं पता कि उन पे क्या करना चाहिए, लेकिन कम से कम किसी सतह पे उनको बुला के पूछना तो चाहिए कि भाईजान आप कर क्या रहे थे। अब आ जाइए इस पे भट्टी साहब, मेरा सिर्फ सवाल इस ज़िम्मन में यही था जो मैं कादिर मंदू खेल साहब से कर रहा था कि इस पर इसकी कंडेमिनेशन तो उस वक्त भी हमने की, उस वक्त भी कंडेम किया, आज भी कंडेम कर रही हैं, लेकिन जहां पर सियासी माहौल, सियासी दर्जा हरारत को कम करने की ज़रूरत है, इस वक्त मुल्क में इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है, वहां पर इस मौके पर ये केसेस कायम करना और गिरफ्तारियां करना, क्या ये फ़ायदेमंद होगा? सिर्फ मकसद ये था सवाल पूछने का। नहीं भाईजान, देखिए अगर तौहीने बिलावल में केस होता है तो ये फ़ायदेमंद नहीं होगा। तौहीने इलेक्शन कमीशन में बगावत का केस होता है, ये फ़ायदेमंद नहीं होगा। और जो इमरान खान कह रहा है, सच कह रहा है कि इस मुल्क में हम भी सुन रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, कि नवाज शरीफ को लाना है, उनको उनके ज़ेरे निगरानी इलेक्शन लड़ना है, इमरान खान को नाअहल करना है, इमरान खान को जेल भिजवाना है। ये फ़ायदेमंद नहीं होगा। इमरान खान पे कोई 24 के करीब मुकदमे हैं, वो फ़ायदेमंद नहीं होंगे। आपका तोशा खाना हलाल, इमरान खान का हराम, आपकी ममनुआ फंडिंग हलाल, इमरान खान की हराम, आपकी करप्शन हलाल, इमरान खान की हराम, आपके जो पुराने केसेस हैं वो मिटा देना हलाल, उसके नए केसेस निकाल लेना हराम, ये नहीं होगा। लेकिन भाईजान ये इन सारों से बालातर बात है, ये इन सारों से हट के बात है जो शौकत तरीन ने की, वो मेरे मुल्क के खिलाफ की और हमला किया उसने। मैं समझता हूँ, मेरी राय गलत हो सकती है, मैं समझता हूँ कि उनको पूछा जाना चाहिए। मुझे नहीं पता उन पे कौन, मैं कानून पर इतनी मेरी नहीं है कि इस वक्त उन पे कौन सा मुकदमा कायम होना चाहिए, लेकिन उनकी जुर्रत कैसे हुई, उनकी जुर्रत कैसे हुई ये कहने की कि कोई कौन भी आ जाए भाई, PDM आ जाए, PDM मेरी वो भी एक सियासी पार्टी है, वो उनको हक है हुकूमत करने का। हम उन पे डिस्कस करते रहेंगे कि वो कैसे आए, इमरान खान को कैसे हटाया, लेकिन किसी को ये हक हासिल क्यों है कि वो मुल्क को नुकसान पहुंचाए। 2-4 जुमले भाईजान वो जो PDM पे ये बात ये है कि कौन खड़ा हुआ है, किसके मुकाबले में खड़ा हुआ है। आप सियासी तौर पर इमरान खान का मुकाबला करें, लेकिन इमरान खान का एक मुतालबा है कि मेरे 2 सूबों में मेरी हुकूमत थी, मैंने वो तोड़ दी और आप निगरान सेटअप लाए। अब आइन कहता है 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं। अब वजारत दिफा क्यों कह रही है कि वो फोर्स नहीं, वो रेंजर FC फौज नहीं दे सकती? वजारत खजाना क्यों कह रही है कि वो ग्रांट नहीं दे सकती? इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी पंजाब को किसने कहा था कि कहें कि दोनों, आपको किसने हक दिया है कि दोनों जनरल इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए और दोनों सूबों के इलेक्शन भी उसी वक्त होने चाहिए? IG पंजाब को क्यों कह रहा है कि मैं बड़े ऑपरेशन में मसरूफ हूँ? इसी तरह आगे ये PDM क्यों कह रही है कि हमें जनरल इलेक्शन होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए? भाई इलेक्शन करवाएं और इससे डे बाय डे सूरत-ए-हाल खराब होती है। ये तो मुसलसल सवाल हो रहा है ना कि ये जो हालात बताए जा रहे हैं, ये हालात माजी में भी रहे, दहशतगर्दी इससे ज़्यादा रही है, माशी हालात की अबतरी इससे ज़्यादा रही है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जो माजी में रही हो। और भाई क्या गारंटी है, कादर भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, बड़े काबिल एहतराम है, मुझे गारंटी दे दें कि 3-4 महीने में जब जनरल इलेक्शन होंगे, हाँ उस वक्त सब ठीक हो चुका होगा, खत्म हो चुकी होगी और मुआशत ठीक हो चुकी होगी। ठीक है। मैं एक ब्रेक की तरफ जाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन के हक में रही, और मगर आज ये खबर आई है कि वो बाई इलेक्शन जो है उनके मुतालिक सोच रहे हैं कि इलेक्शन में जाएं या ना जाएं, बहरहाल उन्होंने फैसला करना है। पीपल्स पार्टी का तो ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन हो, लेकिन मेरा सवाल कल भी पीपल्स पार्टी से यही था और आज भी यही होगा कि अगर इनके इत्तेहाद, इनका पूरा इत्तेहाद, ये फैसला है PDM का इत्तेहाद कि इलेक्शन नहीं होना, और फिर ये तमाम इदारे हाथ खड़े कर देते हैं और इलेक्शन नहीं हो पाते, तो आइन पर जो अमल नहीं होगा, तो उसके बाद भी क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये इस इत्तेहाद के साथ रही? क्योंकि
آپ تو آئین بنانے والی پارٹی، آئین کے لیے آپ نے قربانیاں دیں، آئین اور جمہوریت کے لیے سب سے بڑی دعویٰ آپ کا ہے. تو میں یہ سوال کرتا ہوں ایک بریک کے بعد. قادر مندو خیل صاحب، الیکشن کے حوالے سے آپ لوگوں کا تو بڑا کلیئر موقف رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں الیکشن ہو، لیکن آپ کا اتحاد پی ڈی ایم جو ہے اس کے جو مطالبات ہیں، جو اس کے بیانات ہیں، اس کے رہنماؤں کے بیانات ہیں، اور پھر جو ابھی تمامی وزارتوں نے کہہ دیا کہ ان کو کوئی پیسے فراہم نہیں کر سکتا، کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتا، کوئی عملہ نہیں دے سکتا، تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے، الیکشن کو آگے بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. میرا سوال اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے، وہ یہ جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ آخر کب بات چیت کا عمل شروع ہوگا سیاسی جماعتوں کے درمیان کہ مل بیٹھیں؟ اب چند مہینوں کی تو بات رہ گئی ہے اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے میں، مرکزی اسمبلی کی مدت پوری ہونے میں، تو یہ کب یہ سلسلہ شروع کریں گے بھی یا نہیں کریں گے؟ جی مسعود رضا صاحب، ہمارا ٹریک ریکارڈ تو یہ ہے 2018 کا الیکشن جو آر ٹی آئی سسٹم بٹھا کے اور ان کو پاکستان کے اوپر نازل کر دیا ہے، اس وقت بھی میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے پہلی تقریر میں کہا عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ تو چور ہے، یہ تو انارو مانگ رہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جو انہوں نے راولپنڈی پہ یلغار کرنے کی اور ترکی کی مثالیں دے کے جو انہیں پلان بنایا تھا، اور اس وقت بھی کابینہ کی 11 رکنی کمیٹی بن گئی تھی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے. آپ کو یاد دلاتا رہوں تو عمران خان صاحب نے اس وقت بھی کہا کہ یہ چور لٹیرے، ان کی اوقات کیا میں ان سے بات کروں، یہ ان کے الفاظ تھے ہمارے بارے میں. اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر آپ کسی سے بات کریں گے، تو کہنے لگا میں ان سے بات کروں گا جس سے شہباز شریف چھپ چھپ کے ملتے تھے اور سامنے لوگ جو ہے نا وہ تالیاں بجا رہے تھے. تو یہ تو مینٹیلٹی ہے ان کی، یہ تو سوچ ہے ان کی. اب آپ مجھے بتاؤ کہ پھر کیا کرے گا حکومت؟ سر وہ اس وقت وہ پاور میں تھے، اس وقت آپ پاور میں، اس وقت وہ بات کرنا نہیں چاہتے تھے، اس وقت آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے. نہیں، ہم نے میں تو کابینہ کا مثال دے رہا ہوں. یا موجودہ حکومت کی آنے کے بعد جب یہ پنڈی پہ یلغار کرنے نے ناکام کوشش کی، اس وقت پارٹی نے کابینہ کی 11 رکنی کمیٹی باقاعدہ بنی. سر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرانے کی بات کریں، تاریخ میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں گے. الیکشن آپ کرانے کی بات کریں، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. تو الیکشن میں اب کتنا وقت رہ گیا؟ اب چند مہینوں کی تو بات ہے. دیکھیں، آپ دنیا کا کوئی بھی مجھے دو فریق کا بتاؤ کہ ایڈوانس پہ شرطیں مان کے بھائی الیکشن کراؤ تو میں بیٹھوں گا. الیکشن کس بات کا کرائے؟ ایک شخص جو صبح کچھ کہتا ہے شام کچھ کہتے ہیں، اور پھر میں آپ کی توسط سے الیکشن تو ہو رہا ہے نا. ابھی یہ 16 مارچ کو 19 مارچ کو تو یہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں. پہلے ایک گزار لو، اور پھر اس شخص کا کیا بھروسہ جو پہلے 9 سیٹوں پہ لڑا. نہیں قادر مندو خیل صاحب، معاملہ یہ ہے جو ایک عمومی رائے ہے پورے ملک میں، یہ سوال کر کے میں آگے بڑھتا ہوں، اس کا جواب دے دیجئے مجھے، کہ عمومی رائے یہ ہے کہ معاملات آپ سے نہیں سنبھل رہے. 10 مہینے میں معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، آئی ایم ایف کے سامنے آپ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. ملک میں انتظامی حوالے سے جو بہت مشکل ترین فیصلے کرنے ہیں، وہ فیصلے کرنے کی قوت نہیں ہے آپ کی حکومت کے اندر. ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے ملک میں، دہشت گردی سے ہمیں لڑنا ہے، ایک مضبوط حکومت چاہیے. آپ نہیں کر پا رہی ہے تو الیکشن کی طرف جانا چاہیے. پاکستان کے 70% جو پارٹی ہے جنہیں ووٹ لیے وہ اس وقت حکومت میں بیٹھی ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر اس وقت الیکشن کرائی جائے جس میں 70 ارب روپے کا خرچہ آ رہا ہے، الیکشن کمیشن کا ایک وہ ہے، اب اس حوالے سے کہ ان کا کوئی دین ایمان ہے کہ اس پر قائل رہیں گے؟ کیا وہ یہ نہیں کہیں گے کراچی سے تعلق ہے آپ کا 2 حلقوں پہ الیکشن ہوا تھا جو برابر ہے، ایک کورنگی ایک ملیر، جو کورنگی والا جیت گیا وہ الیکشن فیئر ہوا، جو برابر والا ہار گیا اور تو وہ داندلی ہو گئی. پھر پنجاب میں ان کی حکومت تھی، ان کی صوبائی اور وفاقی، وہاں سے جب ہم نے سیٹ ان سے لے لی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک چیز اور بتا دیں کہ اگر یہ جو 30 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے صوبائی اسمبلیوں کے؟ جی بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہوتے تو پھر آپ کا موقف کیا ہوگا؟ آئین پر عمل نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ دیکھو اب اگر مگر میں کیوں جا رہے ہو، آپ کا پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کے اور وزیر اعلیٰ اور گورنر نے دونوں نے مل کے اسمبلی پہ دستخط کیے توڑنے کا، وہاں تو کوئی پٹیشن داخل نہیں کرے ہو.
पंजाब में आपने दाखिल की है, अब मैं आपसे पूछूं क्या चोरी करना जो ना वो जुर्म नहीं है, तो आप यकीनन जवाब देंगे कि हाँ जी जुर्म है। आप मुझे बताओ इसके लिए हाई कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? आप 9 दिन का इंतजार करें, अगर 9 दिन में नहीं मैं आगे हुआ बढ़ता हूं और सर, इलेक्शन वक्त फिर कमीशन ने नहीं कम कराया, रह तो जाता आप जरूर है। शौक पूरा आपसे करें, सवाल अदालत में चले कुछ और जाए। कर रहा हूं कि एक आईनी प्रोसेस है, एक आइन का एक तकाजा है, वो अगर पूरा नहीं होगा तो फिर आपकी पार्टी उसका क्या उसमें मौक़िफ़ होगा, वो जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा, कल भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिल रहा। अंजलि बाबा साहिबा साफ नजर आ रहा है। तो आपको जवाब आप समझना नहीं चाह रहे हो ना सर, आपको समझना नहीं चाह रहे हो ना, जवाब तो मैंने दे दिया है। 90 दिन आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा ले, लेकिन अगर इलेक्शन नहीं होता है या किसी वजह से आप मुझसे 3 महीने के बाद का जवाब पूछ रहे हो तो मैं वो भी दे देता हूं। आप मुझे बता दो कि आइन का आर्टिकल 232 खुद भी पढ़ ले और हमारी बहन को भी पढ़ा दे, वो क्या लिखा हुआ है। आप मुझे बताओ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो शाम 6 बजे वो दे दिए डायरेक्शन के सुबह इलेक्शन, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल था? क्या इस मुल्क में जो माशी सूरत-ए-हाल, बारूंगी सुरंगे और श्रीलंका और पता नहीं क्या क्या ख्वाब नापाक देखे थे, उस सूरत-ए-हाल में क्या आप लोगों को रोजगार देंगे, क्या महंगाई कम करेंगे, या इस कादिर बंदूखेल साहब जो भी आपका बयानिया है अवाम उसको सुन रही है, समझ रही है, देख रही है, और अवाम बेवकूफ नहीं है, वो समझती है कि आप क्या बात कर रहे हैं। इसमें कहाँ सियासत है और कहाँ आइन है, आपके माजी के दावे क्या है, मौजूदा दावे क्या है? आपने सियासत अपनी आगे बढ़ानी है, अगर ऐसी बढ़ानी है बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे बढ़ाएं अपनी सियासत। ये अभी इलेक्शन लड़ने की बातें तो छोड़ देना, बड़ी अच्छी बात है जी। अंजलि बाबा साहिबा साफ नजर आ रहा है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें वो इस मूड में हैं कि अगर इलेक्शन आगे हो जाता है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है तो कोई इशू नहीं है। अब आपके पास क्या ऑप्शन है सिवाय इसके कि आप या तो वो जेल भरो तहरीक, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, अगर वो आप कर लेते हैं और तो हो सकता है उसका कोई इंपैक्ट आ जाए, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है, वरना फिर सब्र करें, इंतजार करें और जनरल इलेक्शन का इंतजार करें। अगर उसमें भी इन्होंने आगे बढ़ने की बात ना की तो मिल जाएगा आपको इलेक्शन। देखें, आपको इनकी माइंडसेट बिल्कुल पता चल गई है। आप देखें वो कैप्टन सफदर का कल बयान है कि जी जो है वो 2025 में होंगे और फिर 5 साल और शहबाज शरीफ को मिलेंगे और उसके बाद मुल्क ठीक हो जाएगा 2030 में। तो आप ये सोच लें कि आज अभी तूफ़ान आया इसका महंगाई का, अभी सुनामी आनी है कुछ दिनों में, तो आपका आटे का थैला 1500 से 2740 पे हो गया, ठीक है, 1240 बढ़ गया। आपकी गंदम 620 से 1135 की हो गई, आपका प्याज 70 रुपये से 300 रुपये पे हो गया, आपकी दाल मूंग जो है 220 से 340 रुपये पे होगी, दाल माश 310 से 400 रुपए पे हो गई, अंडे 170 से लेकर 330 पे हो गए। तो आप ये देखिए कि चाय जो है 260 से लेकर 414 तक हो गए। इनके अपने बंदे ने कल मुझे कहा कि जीरो नैरेटिव, इनके पास किसी किस्म का नैरेटिव नहीं है। आपने 6 सवाल किए, इन्होंने जो जवाब दिया उससे पता चलता है कि बेचारों का नैरेटिव बैंक्रप्सी हो चुकी है। हम कुछ करें ना करें, अवाम ने इनके गले पड़ना ही पड़ना है। और तीसरा, सियासी तौर पे एक जिसको कहते हैं बिल्कुल पैरालिसिस, ना इनको कोई प्लान है इनके पास। आप कभी अपना रिसर्चर भेजे, उनको पूछे कि 7 दिन IMF की मीटिंग्स में हुआ क्या है। आप ये सोचें कि IMF को इन्होंने एनर्जी की मीटिंग होनी थी, इनके बंदे, इनका मिनिस्टर जो है वो 2-2 घंटे लेट आए, एक प्लान नहीं था हाथ में। IMF सर पे हाथ रख के वापस चला गया। अंदर की स्टोरियां आप प्लीज अपना रिसर्चर लगाएं। जी सारी खबरें हैं, सारी खबरें मौजूद हैं। अंजलि बाबा साहिबा, जिंदगी की इतनी अनप्रोफेशनल, अनप्रिपेयर्ड और इतनी पैदल हुकूमत उन्होंने नहीं देखी। वो बगैर इनको पूछे, इनसे बात किए चले गए हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ से बात की और उन्होंने कहा कि ये जो डार एंड द होल टीम, हम इससे बात नहीं कर सकते। ये इनका हाल है। उसके अलावा देखें, ये टर्की उठ के हयो करने जा रहे थे, वहां से चपेड़ा पड़ा कि जी आप बैठे, अयाशियां बात नहीं करें, हम इमदादी काम करें। उसके बाद देखें कि आप लिंक में भी कोई इशू आ रहा है। मैं कोशिश करता हूं कि इस दौरान उसको स्टेबल करवा लूं। जरा भट्टी साहब की तरफ जाता हूं इतनी देर में। भट्टी साहब, प्लान कोई सामने मौजूद नहीं है,
یہ حکومت 10 سال کی اس کی کارکردگی ہمارے سامنے موجود ہے. مہنگائی اپنی انتہا کو, اچھا مہنگائی تو ہونی تھی, چاہے عمران خان صاحب کی بھی حکومت ہوتی تو IMF کے ساتھ اسی طرح کی ڈیل ہونی تھی, مہنگائی ہونی تھی. اگر یہ ڈار صاحب کے 4-6 مہینے جو ہیں یہ اس میں لیت الال سے کام نہ لیا جاتا تو شاید صورتحال مختلف ہوتی. یہ ضرور ان کا فیلئر ہے, لیکن مہنگائی تو ہونی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ پر ایک حکومت کی طرح بیہیو کرنا, ذخیرہ اندوزی کے خلاف کام کرنا, لوگوں کو ریلیف پہنچانا, صوبے آپ کی بات سن رہے ہوں, مرکز کی ایک اتھارٹی ہو, وہ ساری چیزیں لیک کر رہی ہیں. تو ایسی صورت میں بھی یہ قادر مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ اتحاد جو ہے فیصلہ وہ کرے گا جو یہ مناسب سمجھے گا, الیکشن اپنے وقت پر ہوں یا آگے ہو جائیں, یہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں. اس وقت بھی یہ ضرورت محسوس نہیں کر رہے کہ ایک مضبوط حکومت ہونی چاہیے. یہ کہاں پہنچائے گی PDM کی سیاست کو؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ مسعود بھائی کہ چلو ہم مان لیتے ہیں RTS بٹھا کر عمران خان کو لایا گیا تھا, سلیکٹ کیا گیا تھا, جعلی مینڈیٹ تھا, جعلی اسمبلیاں تھیں, تو آج جان چھڑواتے کیوں نہیں, کرسی سے اتر جاتے کیوں نہیں, عوام کے پاس جاتے کیوں نہیں, نیا مینڈیٹ لاتے کیوں نہیں؟ آج کیا گھبراہٹ ہے, آج کیوں ڈر رہے ہو, آج کیوں خوف زدہ ہو؟ ایک ہی سانس میں بات کرتے ہو کہ وہ مینڈیٹ جعلی تھا, اسی اسمبلیوں میں بیٹھ کے 85-87 وزیر مشیر معاونین لے کر بیٹھے اور بوجھ بنے ہوئے ہو اور عذاب کی صورت میں نازل ہو قوم پر, ملک پر. جان کیوں نہیں چھوڑتے؟ عوام کے پاس جاؤ, دوبارہ 2/3 اکثریت لے کے آؤ اور کہو کہ یہ تھا عمران خان کا جعلی مینڈیٹ, ہم نے جان چھڑائی اور اب ہمارے پاس عوام کی طاقت, عوام کا ووٹ ہے, ہم مشکل فیصلے کریں گے. اور بھائی آپ کو شرم نہیں آئی جب دن دہاڑے نیب ختم کر دیا, جب اپنے کیسز ختم کروا لیے, جب اسحاق ڈار کو واپس لے آئے, جب سلمان شہباز کو واپس لے آئے, جب داماد شہباز کو واپس لے آئے, جب اپنی سلطنتیں بچا لیں, ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا نا. اور جب اپنے وہ جعلی اکاؤنٹس, منی لانڈرنگ, وہ فلودے والے, وہ پھیری والے, وہ پاپڑ فروش, وہ کہانیاں کہاں گئیں؟ آج نہ FIA کو ثبوت مل رہے ہیں, نہ نیب اس کے بارے میں کوئی ہل جل کر رہا ہے. آج جاؤ عوام میں, عوام آپ کی طاقت تھی. آپ جعلی ہمیں آنسو بہا بہا کر کہتے تھے, 3.5 سال 7 مہینے 25 دن آپ سڑکوں پر رہے اور آپ کہتے تھے عوام کا اصل مینڈیٹ چاہیے. تو آج وہ اصل مینڈیٹ لو. اب کیوں بلاول اس مینڈیٹ پہ دورے کر رہا ہے؟ اب کیوں مولانا اس مینڈیٹ پہ اپنے بچے کو وزیر بنا کے بیٹھے ہیں اور ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین, سینٹ, ڈپٹی اسپیکر اور 3 کھوئے ملائی والی وزارتیں کیوں لے کے بیٹھے ہو؟ یہ تو جعلی مینڈیٹ ہے, اور کھاتے بھی ہو اور مکرتے بھی ہو. مسعود بھائی ابھی میں ترکی اور جو شام میں زلزلہ آیا ہے, اس اللہ ان کی مشکلیں آسان کرے, سنا ہے میں نے خبر پڑھی ہے 3 کروڑ ڈالر دیے کسی پاکستانی نے امریکہ میں اس زلزلے میں. اب ان کو کیوں نہیں دے رہا کوئی 1 روپیہ بھی, $1 بھی کیوں نہیں دے رہا؟ ان کی ساکھ کا مسئلہ ہے, ان کا اپنا پرابلم ہے. نا IMF ان پہ اعتبار کر رہا ہے, ان کی ساکھ کی وجہ سے, ان کے ماضی کی وجہ سے, ان کی لٹ مار کی وجہ سے, ان کی کرپشن کی کہانیوں کی وجہ سے. ان پر فلمیں بن چکی ہیں, ان پر ڈاکومنٹریز بنی ہوئی, ان پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. یہ اب ایسا عذاب ہے کہ جو ہمیں نہ آگے بڑھ رہے ہیں, نہ پیچھے ہٹ رہے ہیں, نہ دائیں ہٹ رہے ہیں, نہ بائیں ہٹ رہے ہیں. ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں. ان پہ IMF نہیں کر رہا, ان پہ دوست ممالک نہیں اعتبار کر رہے, ان پہ کمرشل ادارے نہیں اعتبار کر رہے. IMF ان سے کیا کہہ رہا ہے اور کیا کہہ کہ بھائی ٹیکس چوری روکو, کرپشن روکو, مالی فراڈ روکو. دوست ممالک کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنا گھر سیدھا کرو, ہر روز کشکول لے کے آ جاتے ہو, اصلاحات کرو. اور اچھا یہ کیوں نہیں مانتے کہ یہ ناکام ہو چکی اپنے وعدے دعوے؟ عمران نکما, عمران نااہل, عمران کو کر دو بھائی, کر دو, جیل بھجوا دو, مچھ پہنچا دو. مگر جو 24 کروڑ مچھ جیل میں پڑی ہوئی ہے, اس کو تو مچھ جیل سے نکالو. شوکت ترین کو گرفتار کرو, میں نے پہلے بھی کہا ہے, لیکن ہمیں تو رہائی دو. اچھا یہی تو میرا مقدمہ تھا بھٹی صاحب, یہی مقدمہ تا ہمارا. ابتدا میں نے یہی باتیں کی. اچھا معیشت پر ناکام ہو چکے ہیں, یہ معیشت پر ناکام ہو چکے ہیں, دہشت گردی پر ناکام ہو چکے ہیں, IMF پر ناکام ہو چکے ہیں. ان کا سب سے بڑا نعرہ تھا مسلم لیگ نون کی, جب میں بات کروں تو کہ ہمارے کیا 2 بڑے نعرے تھے کہ ہم نے بجلی والے لگائے, ہم نے بجلی کی پوری کی, مان لیا بھائی آپ نے جتنے مہنگے لگائے اور جو ڈاکے مارے اس کو چھوڑ دیجئے, مبینہ ڈاکے جو تھے, اور دہشت گردی ختم کی, مان لیا قربانیاں جنہوں دی, لیکن آپ کے دور میں ختم. اب دونوں ہو چکی ہیں, لوڈ شیڈ, گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ, بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ, دہشت گردی بھی, یہ ناکام ہو چکی ہیں. آٹا مہنگا, زندگی سستی,
یہ ناکام ہو چکے ہیں مہنگائی بے روزگاری غربت پر, یہ ناکام ہو چکے ہیں ڈالر اسٹاک ایکسچینج امپورٹ مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, ناکام ہو چکے ہیں قرضوں سفید. ایک بریک مجھے لینا ہے. آپ نے جو گفتگو کی ہر پاکستانی آج یہ بات کر رہا ہے, میڈیا پہ بات ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے, نوشتہ دیوار ہے یہ گفتگو, یہ اس طرح کی باتیں. لیکن کیا کریں کہ موجودہ حکومت جو اس کو آگے لے کے چلنا ہے, اسی طرح سے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہ تمام گفتگو رکھتے ہیں قادر مندوخیل صاحب کے سامنے. ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. قادر مندوخیل صاحب, بریک سے پہلے جو بھٹی صاحب نے گفتگو کی اس پر آپ بالکل رسپونڈ کیجئے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے معیارات اپنے لیے کچھ اور ہیں, اپنے مخالفین کے لیے کچھ اور ہیں. بلاول صاحب وزیر خارجہ ہیں اسی اسمبلی سے جو ان الیکشن کے ذریعے وجود میں آئی تھی جن الیکشنز کو آپ تسلیم نہیں کرتے تھے, کہتے تھے کہ غلط الیکشن ہوئے. بہرحال اب 10 مہینوں میں تقریباً انہوں نے 2 درجن دورے کیے ہیں, لیکن وہ افغانستان ابھی تک نہیں گئے. عمران خان صاحب بھی اس کی شکایت کر رہے ہیں کہ وہ افغانستان نہیں گئے. ایپی سینٹر بنا ہوا ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کا. اور پھر آپ کہتے تھے کہ جی امریکہ سے تعلقات انہوں نے خراب کر دیے, اور اتنے خراب کر دیے کہ امریکی صدر کال بھی نہیں کرواتا. سن لیں وہ کیا کہتے تھے, ذرا اس کا جواب دیجئے کہ یہ سب کچھ اب آپ نے کر لیا 10 مہینوں میں. اگلے الیکشن میں تو امیدوار وزیر اعظم کے بلاول صاحب بھی ہیں, تو سر یہ بائیڈن کی کال بھی نہیں آئی, افغانستان بھی کوئی دورہ انہوں نے نہیں کیا, باقی پوری دنیا میں دورے کر رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, ایک طرف تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں گھومتا ہے, دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ افغانستان کیوں نہیں گیا ہے. آپ کو افغانستان سے سروکار ہے جو کہ ہماری اسٹیٹ منسٹر ہنا ربانی کر صاحبہ دورہ کر چکی ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہر جگہ بلاول صاحب جائے تو آپ کے حکم کے کوئی تابع ہم نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی افغانستان ہے جس کے لیے آپ پورے دنیا میں پرچار کر رہے تھے, اور پرچار کے بعد پھر وہی آپ کے صوبے میں آپ ان کے دفاتر کھول رہے تھے, اور پھر وہی دہشت گردی کا سب سے بڑا ثانیہ جو کہ ایک بدقسمت ثانیہ تھا جو پولیس والی مسجد میں ہوا تھا, اور آپ نے 9 سال حکومت کیے. اور اچھا, یہ بائیڈن کی کال کا بھی بتا دیجئے, اسی کے ساتھ پھر یہ گفتگو دوسری طرف چلی جائے گی کہ بائیڈن کی کال اس وقت نہیں آئی تھی تو ہمارے لیے ہماری شرمندگی ہو رہی تھی. اب وزیر اعظم کو بائیڈن کی کال نہیں آ رہی تو شرمندگی نہیں ہو رہی اب؟ نہیں, دیکھیں میری بات سنو, یہ ابھی کال کا میں وہی کوئی آپریٹر تو نہیں ہوں کہ کب کال ہے کب نہیں ہے. بلاول صاحب کہہ رہے تھے نا, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ترجمان پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر رہی ہیں. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, آپ مجھ سے وہ سوال کر رہے ہو جو کہ ایک پرائم منسٹر ہاؤس کے یا فورن منسٹری کے آپریٹر سے سوال کرے کس کا فون آیا ہے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سوال کریں تو میں آپ کو ڈیٹا لا کے دیتا ہے. نہیں آیا سر, آتا تو خبروں میں باقاعدہ پریس ریلیز آتی. اچھا سن لے, بس آپ نے جو کہہ دیا ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں. دوسری بات یہ, کیا بائیڈن کے فون سے زیادہ یا خارجہ پالیسی کی کامیاب جو عمران خان صاحب 3.5 سال میں FATF کو پاکستان سے نہیں نکال سکتا, اسی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نکالا. آپ نے سی پیک بند کرایا, کیا اسی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سی پیک سٹارٹ کرایا؟ تو وزیر خارجہ کون ہے؟ نہیں, وزیر خارجہ وہ ہے سر, وہ سالوں کا پروسیس ہے یار. آپ نہ کرے مسعود رضا صاحب, نہ کرے. آپ ایک سوال کرتے ہو پھر خارجہ پالیسی کے والے سے پھر آپ کہتے ہو کہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگلا ٹاسک بلاول بھٹو زرداری صاحب کا GSP پلس سے جا کے 16,000 ارب سے زیادہ ہمیں سبسڈی مل رہی ہے یورپ سے, وہ اگلے ٹاسک بلاول بھٹو صاحب کا ہی ہے. یہ آپ کے سامنے IMF کی ڈیل جو آپ نے اس کا بیڑا غرق کر کے آپ نے اس کی وائلیشن کیے ہے, موجودہ حکومت نے بلاول بھٹو صاحب کی کامیاب خارجہ پالیسی نے اس کو آنر کر دیے, موجودہ حکومت نے آنر کر دیے کہ ایون کی یہ ملک دشمنوں کی ٹیپ آپ کے سامنے آ گیا, جس کی تصدیق ہمارے محترم ارشاد بھٹی صاحب نے بھی کی ہے کہ اس سے زیادہ ثانیہ, اس سے زیادہ ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے. اور دوسری بات میں ایک یہ بتا دوں آپ کو, یہ ساری چیزیں میں بھٹی صاحب سے بھی یہ امید رکھ رہا تھا کہ جو انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت امن بھائی 3.5 سال سے کہ الیکشن کراؤ عمران خان صاحب قادر مندوخیل صاحب وقت میرے پاس ختم ہو گیا, کہتے تھے سن معذرت مجھے یہاں گفتگو کو روکنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کا نیلی بابا صاحب, آپ کا بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.